بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں راشد انفارم میڈیا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹھانوں کے لیے کیا دعا فرمائی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پشتو پہلے جنوں کی زبان ہے؟ تاریخ کے ایسے حقائق جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دوستو پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیں کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانا گیا۔ پٹھان کے اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان یا پٹھان ارجینیا ہم میں سے ہیں، کیونکہ البانیہ کے افغان جو کہ بعد میں افغان بنا ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ ایک اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکلیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو بلاؤ جہاد کے لیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبدالرشید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ارسال کیا۔ قیس عبدالرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا ہے اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا ہے اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان پر یہ الفاظ ہے، بتان یہ لقب افغان قوم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے۔ بتان لفظ عربی زبان کا ہے، یعنی سخت ترین لکڑی، وہ جو سمندری جہازوں میں لگایا جاتا ہے جسے سمندری پانی بھی کم طور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب پر صغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی بہت سی اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔